بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آج ہمارا بوائلر سالٹ کے سلسلے میں لیکچر نمبر 29 ہے، اور یہ ہمارا موضوع ہے مٹیریل ہارڈنس، ڈسٹرکٹیو اور نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ۔ یہ آج ہم اس پر کچھ اپنی طرف سے تبادلہ خیال کریں گے۔ تو اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دیں کہ یہ مٹیریل کے متعلق یہ جو ہے ہمیں صرف معلومات دینی مطلوب ہے، ورنہ یہ اتنا اسپیشل فیلڈ ہے کہ اس کی لیبارٹریاں ہوتی ہیں مٹیریل ٹیسٹنگ کی، اور یہ لیبارٹریاں یا تو گورنمنٹ کی تحویل میں ہوتی ہے یا بہت بڑے انجینئرنگ ادارے جیسے ڈسکون ہے یا اسٹیل مل ہے ان کے اندر ہوتی ہے۔ زیادہ تر گورنمنٹ کے اداروں کے اندر ہوتی ہیں، تاکہ کوئی پل بنانا ہو یا کوئی وہ ڈیم بنانا ہو یا اس قسم کی کوئی چیز ہو، وہاں مٹیریل وہ سلیکشن کی جائے۔ دیگر مٹیریل جو ہے وہ پہلے سے ہی ان کے وہ اسپیسیفکیشن آتی ہے، وہ یوز کر لی جاتی ہے، جیسے کوئی شوگر مل لگانی یا کچھ بہرحال جن کسی کو مٹیریل ٹیسٹنگ کرانی ہوتی ہے وہ ان لیبارٹریوں سے کروا لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم بتاتے ہیں ہارڈنس، مطلب یہ ذکر کرتے ہیں۔ ہارڈنس کا مطلب مٹیریل کی وہ خوبی ہے جس سے وہ اپنی ساخت کا ٹھوس پن ظاہر کرتا ہے، یعنی کتنا ٹھوس ہے، کتنا وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے، یا یعنی اس کے جو گرینز ہیں وہ کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ ہارڈنس کی پیمائی کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دریافت نہیں ہو سکتا، کیونکہ کئی ٹیسٹوں کے دوران کچھ مٹیریل ٹوٹ کر ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ تعریفیں یوں بیان کی جاتی ہیں۔ مطلب جب ہارڈنس کو چیک کیا جاتا ہے ایک رینج آتی ہے جس میں کچھ مٹیریل ایک رینج تک ٹوٹ جاتے ہیں، وہ کئی مرتبہ وہ انڈر رینج بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بہت اس میں کوئی نقصان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عام طور پر مٹیریل کے جو ہارڈنس کے بارے میں جو چیک کیا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مٹیریل پر گڑا یعنی ڈنٹ پڑ جانے کے خلاف مٹیریل مزاحمت ہارڈنس، یعنی جس کو آئیڈینٹیفیکیشن ہارڈنس کہتے ہیں، وہ کہلاتی ہے، وہ کتنی ہے۔ یعنی وہ مٹیریل پر گڑا پڑ جانے کے دن چانسز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مٹیریل کی ہارڈنس ایک دو خاص اسپیسیفکیشن تک کی جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا یوزر کے وہ استعمال کی بات ہوتی ہے، وہ باقی باتیں اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوتی۔ مٹیریل پر گڑا یعنی وہ پڑ جانے کی کتنی چانسز ہے، اور وہ کتنی مٹیریل مزاحمت ہے۔ مٹیریل اچانک لوڈ ہو جانے سے پڑ جانے سے ڈرل کی انرجی جذب کی صلاحیت بھی ہارڈنس کراتی ہے، یعنی جب کوئی مٹیریل پر انرجی کسی قسم کا لوڈ پڑتا ہے تو وہ کتنی برداشت کرتا ہے، اس کو ریباؤنڈ ہارڈنس کہہ سکتے ہیں۔ جب کسی مٹیریل کو تیز دھار آلے سے کھرچا جاتا ہے تو مٹیریل میں اس کے خلاف مزاحمت کی بھی ہارڈنس کہتے ہیں، اس کو سکریچ لائن ہارڈنس کہتے ہیں۔ مثلاً یہ تو وہ تو اسٹیل کے متعلق ہے، دھاتوں کے متعلق ہے، یہ مثلاً شیشہ ہے۔ شیشہ اس سلسلے میں کھرچنے پر بہت زیادہ مزاحمت کرتا ہے، ہیرا تو بہت ہی زیادہ کرتا ہے۔ تو ہیرا دوسروں کو کھرچ دیتا ہے لیکن خود نہیں کھرچا جاتا ہے۔ جب مٹیریل کی دو سطحیں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں، گھسنے کے خلاف مزاحمت بھی ہارڈنس کہلاتی ہے، اس کو ویئر ہارڈنس کہتے ہیں۔ انجنوں میں کیم اینڈ فالوور ایسی ہارڈنس کی مثال ہے۔ یہ ہارڈنس یہ بیرنگ وغیرہ پر یہ اطلاق ہوتا ہے، شافٹ پر ہوتا ہے اطلاق کہ یہ کتنی رگڑ کھاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ بیرنگ رگڑنے سے گھسنے نہیں چاہیے، گھستے ہیں لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مٹیریل کو کاٹنے یا سراغ نکالتے وقت ہارڈنس سے واسطہ پڑتا ہے، یہ بھی ایک مزاحمت ہی ہوتی ہے، اس کو مشینیبلٹی ہارڈنس کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مٹیریل جو ہے اس کو کبھی کبھی مشین پر اس پہ چوڑیاں ڈالنی پڑتی ہیں، کبھی کاٹنا پڑتا ہے، کبھی اس کی موٹائی کم کرنی پڑتی ہے یا کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ مگر ہارڈنس ٹیسٹ ایک لوڈڈ آبجیکٹ جو مخصوص ڈیزائن کا ہوتا ہے اسے اڈینٹر کہتے ہیں، ٹیسٹنگ پیس کی سطح پر پریشر سے ڈالنے سے کیا جاتا ہے۔ یعنی ہارڈنس ٹیسٹ ایک مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے ٹیسٹنگ پیس کی سطح پر ڈالتے ہیں، پریشر سے ڈالیں، بعد میں آئیڈینٹیفائر کی پڑنے اور گہرائی اثر ناپی جاتی ہے۔ کسی کی بھی مٹیریل کی ہارڈنس معلوم کرنے کے لیے جنرلی اس کا ٹینسائل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ٹینسائل ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو پہلے ہمیں بتا چکا ہوں کہ ٹینسائل ٹیسٹ وہ مختلف قسم کی ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں سب قسم کی اسٹرینتھ معلوم کی جاتی ہے، اس سے مٹیریل کی کافی ساری میکینیکل خصوصیت کا علم ہو جاتا ہے۔ جاب جو کہ عام طور پر گولڈ راڈ ہوتا ہے، یعنی جاب کو گولڈ راڈ لے لیتے ہیں، وہ یونیورسل ٹیسٹنگ مشین میں باندھا جاتا ہے،
اور ہائیڈرالک لوڈنگ سسٹم کے ذریعے اس پر ایکزیل لوڈ ڈالا جائے. اوپر جو لوڈ ذکر کیے اس طرح سے لوڈ ڈالا جائے. جہاں آپ ڈایا سے کراس سیکشنل ایریا معلوم کر سکتے ہیں. کراس سیکشنل ایریا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں, ابھی دوبارہ بتا دیتے ہیں. مثلاً ایک راڈ ہے اسٹیل کا, تو اس کو درمیان میں سے کاٹیں تو اسٹیل کے راڈ کو جو ایریا ہوگا کراس سیکشنل ایریا ہوگا. لیکن یہ تو وہ تھا, لیکن یہ ایک پائپ ہے, تو پائپ تو بظاہر باہر سے سارا ایک جیسا نظر آ رہا ہے, باہر سے کوئی دیکھنے پر نہیں پتہ چلتا کہ اندر سوراخ بھی ہے یا نہیں. لیکن جب پائپ کو کاٹتے ہیں تو اس کا کراس سیکشنل ایریا وہ ہوتا ہے جو اندر کا ایک ڈایا ہوتا ہے, کہ باہر کا ڈایا اس کے درمیانی جو حصہ ہوتا ہے وہ کراس سیکشنل ایریا. کیونکہ لوڈ کی ہر ویلیو سے پہلے سے اسٹریس معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مٹیریل کے بگاڑ کو ایکسٹینشن میٹر کی مدد سے نوٹ کیا جاتا ہے. مٹیریل پر جب لوڈ ڈالا جاتا ہے, مختلف چیزیں وہ اس طریقے سے پریشر ڈالا جاتا ہے تو اس میں کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بگاڑ سے مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈی فارم ہو جاتا ہے. تو ایک ایکسٹینسو میٹر ہوتا ہے, وہ اس کی ایکسٹینشن وغیرہ سے چیک کرتے ہیں کتنا اس میں لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح لمبائی میں اضافے کو گیج لینتھ سے تقسیم کرنے سے اسٹرین حاصل ہوتا ہے. اسٹریس اور اسٹرین کی ویلیوز گراف پر پلاٹ کے اسٹریس اسٹرین ویلیو حاصل ہوئی. اسٹریس اسٹرین کا مطلب ہم بتا چکے ہیں, اسٹرین وہ ہوتی ہے جو لوڈ کی وجہ سے, اسٹریس کی وجہ سے جو ہے لمبائی میں اضافہ ہے. یہ اب ایک مٹیریل یہاں ایک گراف بتائے گا, ہم اس گراف کو آگے تشریح بھی کریں گے لیکن یہاں سمجھاتے ہیں آپ. یہ ایک مٹیریل پر یہ اسٹریس ڈالی گئی, یہ گراف کی اسٹریس کی بھی بتائی ہے, اسٹریس کی ہے. اور دوسرا یہ اسٹریچ اور یونٹ اسٹرین یا اسٹرین ہے, یعنی اسٹریچ مطلب کھچاؤ یا یونٹ اسٹرین. ٹھیک, اب یہاں جب ہوتا ہے تو یہ جب لوڈ ڈالتے جاتے تو پہلے یہ اس طرح سے ایک لمٹ بنتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ اتنی اسٹرین ہے, یہ اسٹرین ہے, جب کہ اسٹریس یہ اتنا ہے, یعنی اتنی اسٹریس ڈالی اور اتنی اسٹرین ہوگی, یعنی اتنا وہ لمبائی میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا. اب ہم اور ڈالتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بالکل سیدھا گراف ہے, یعنی اسٹریس بھی بڑھ رہی ہے جبکہ اسٹرین بھی بڑھ رہی ہے, اور وہ دونوں میں, لیکن یہ اس میں اسٹریس زیادہ بڑھ رہی ہے اور اسٹرین کم ہے, یعنی یہ ایک ٹرینگل بن رہی ہے. اب ہم اسٹریس اور بڑھاتے ہیں تو اب اسٹریس بڑھانے سے, جب اسٹریس بڑھاتے ہیں تو یہ اسٹریس بڑھ رہی ہے, یہ اسٹریس کے لیے بڑھاتے ہیں, لیکن اسٹرین زیادہ بڑھ رہی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹرین بڑھ رہی ہے, اسٹرین زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ یعنی پھر اب ہم اسٹریس اور بڑھاتے ہیں تو یہ اسٹرین اور بڑھتی جا رہی ہے, یہ آ رہی ہے. پھر اسٹریس اور بڑھاتے ہیں. اب اسٹریس بڑھانے سے اس سے وہ یعنی یہاں ایک لمٹ آ گئی جب اسٹریس بیکار ہو, یعنی اسٹریس کی لوور لمٹ بھی ہو تو یہ بیکار ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جو لمٹ کہلاتی ہے الاسٹک لمٹ. الاسٹک لمٹ یعنی کتنی لچکدار ہے, یعنی لچکدار سے مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسٹریس اور اسٹریس کو ہٹا لیں گے تو یہاں ایک لمٹ پر یہ رک جائے گا. دوسری ییلڈ پوائنٹ, اس کو یعنی ییلڈ پوائنٹ کہتے ہیں. تیسری الٹیمیٹ اسٹرینتھ, یعنی جتنی اسٹرینتھ وہ برداشت کر سکتا یہ ہے. اور یہ بریکنگ پوائنٹ, یہ یہاں آ کر مٹیریل نے ٹوٹ جانا ہے. یہ چیزیں آپ کو صرف یہ پتہ ہونی چاہیے. یہ اتنا نہیں ہے کہ آپ نے اس بارے میں کوئی پی ایچ ڈی کرنی ہے یا کوئی تھیسس لکھنا ہے. آپ کو جب یہ کوئی کسی لیبارٹری میں کوئی ذکر کرے وہ آپ کو ان چیزوں کو پتہ ہو, آپ ان سے کنورسیشن کر سکیں, بات چیت کر سکیں. تو یہ بالکل جو نا وہ عجیب نظروں سے دیکھتے رہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ بالکل ہی کوئی اہم مقام ہے. اچھا, یہ اب ہم کچھ چیز کی وضاحت کرتے ہیں. اوپر ذکر شدہ ڈائیگرام میں الاسٹک لمٹ, ییلڈ پوائنٹ, الٹیمیٹ اسٹرینتھ اور بریکنگ پوائنٹ ہے. الاسٹک لمٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ کم از کم اسٹریس جس پر ہر مستقل اسٹرین پہلی مرتبہ پیدا ہوتی ہے. بہت سے مٹیریل میں الاسٹک لمٹ اور پروپورشنل لمٹ ایک ہی ہوتی ہے. جب ہم مٹیریل پر اسٹریس بڑھاتے جاتے ہیں تو مٹیریل کی اسٹرین بھی بڑھتی جاتی ہے. پھر ایکسٹینسو میٹر ہٹا لینے سے اسٹرین کی وہی ریڈنگ رہتی ہے جو مستقل اسٹرین ہوتی ہے. دوسرا ییلڈ پوائنٹ, جب ہم الاسٹک لمٹ کے بعد کچھ ہی لوڈ بڑھاتے ہیں اور لوڈ بڑھاتے ہیں اور اسٹریس بڑھا, پھر مزید لوڈ میں اضافہ نہ کرنے کے باوجود کچھ اسٹرین بڑھتا ہے. نمبر 2 پر اس پوائنٹ کو ظاہر کیا گیا.
یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اگلا پوائنٹ ہے الٹیمیٹ نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ. ٹیسٹ کام کے دوران یا کام مکمل ہونے پر کیے جاتے ہیں. ان سے پتہ چلتا ہے کس کام کس اسٹینڈرڈ کا ہوا ہے. یہ کام کے دوران کرتے ہیں یا کام مکمل ہونے پر کرتے ہیں. عام طور پر کام مکمل ہونے پر کرتے ہیں اور پھر بعد میں یہ جو اس کی چیکنگ ہوتی ہے, یہ مثلا آپریشنل لے لیا, اس کے بعد چیک کرتے ہیں مختلف قسم کی فٹیگ یا بینڈنگ یا کے اثرات اس پر کیا پڑیں گے. ان سے پتہ چلتا ہے کس اسٹینڈرڈ کا کام ہوا ہے. اگر تو بلو اسٹینڈرڈ کام ہوا ہو تو دوبارہ سے کیا جاتا ہے, ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹیسٹنگ لسٹ میں درج ذیل یہاں صرف بتلانا مطلوب ہے ٹیسٹ کیا ہے. ایک تو ایکس رے میتھڈ ہے. ایکس رے میتھڈ یہ تھوڑی سی ہم ذرا ایکس رے مطلب یہ ہے کہ یہ عام ایکس رے نہیں ہے, جو انسانی کا ایکس رے ہے وہ نہیں, وہ باڈی لو انٹینسٹی کا ہے. ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنی انٹینسٹی کا میٹر کے لیے کیا جاتا ہے انسانی کی طرح کا. بہرحال یہ جو انٹینسٹی کیوری میں ناپی جاتی ہے تو یہ گیما وہ ایکس ریز اس میں سے گزاری جاتی ہیں اور وہ آگے امیج دیکھا جاتا ہے. مثلا ایک پائپ لائن ہے تو پائپ لائن کی ویلڈنگ کی گئی ہے, پائپ لائن کسی اور پائپ لائن کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو جب پریشر آئے گا تو جہاں جوڑ ہے جوڑ سے وہ لیک ہونے کی کوشش کرے گا, جوڑ کھلنے کی کوشش کرے گا, دراڑ بڑی ہونے کی کوشش کرے گا. تو یہ اس کو جو ویلڈنگ کے دیکھنا ہوتا ہے صاحب کے تو اس نے کتنی مضبوطی کی ہے تو کتنی دراڑ ہے. اب کئی مرتبہ ویلڈر ویلڈنگ کر رہا تھا, بیچ میں کوئی تھوڑا سا ایئر گیپ آ جاتا ہے, تھوڑا سلیگ آ جاتا ہے. سلیگ مینس ویلڈنگ کا جو مٹیریل ہے وہ جو ویلڈنگ راڈ کے اوپر مٹیریل ہوتا ہے وہ آ جائے وہ سلیگ ہوتا ہے. اور وہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویلڈنگ کرتے وقت وہ کیا جاتا ہے جیسے وہ ایکس رے ویلڈنگ آرگان گیس. تو آرگان گیس جو ہے نا انرٹ گیس ہوتی ہے. انرٹ گیس وہ جو ہے نا باقی جب عام ویلڈنگ کرتے ہیں تو اس کو جب گرم ہوتی ہے میٹل شدید گرم ہو جاتی ہے, پگھل جاتی ہے, تو اس کا آکسیجن کا ریڈکشن بڑھ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے. تو آئرن آکسائڈ بذات خود سلیگ ہوتا ہے تو یہ تو دانت کو بربڑا کر دیتا ہے. تو یہ ہم آرگان اس کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ وہ پوائنٹ سے فلکس بناتے ہیں, انجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ آرگان کا کتنا کامیاب ہوا ہے. تو ایکس رے سے بعد میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں اسپاٹ میں جس کو کہتے ہیں بلبلا یا وہ پورس کتنا رہ گیا معاف کرنا. تو یہ ایکس رے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد میں یہ اس کے لیے بڑی ایکسپرٹائز ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک خاص ایکسپرٹ شخص جس نے کورس کیا ہوتا ہے ایکس رے کا, وہ ایکس رے ٹیسٹ کے لیے آتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہی اس نے وہ ایکس رے کو چیک کرنے کا بھی کورس ساتھ شامل ہوتا ہے. ایکس رے کو چیک کرتا ہے, اسپاٹ کی نشاندہی کرتا ہے جیسے یہ عام انسانی جان کا ریڈیالوجسٹ کرتا ہے. اس طرح سے کہ گیما ریز ٹیسٹ, گیما رے میتھڈ بھی ایکس رے کی طرح کا ہی ہے, صرف اس میں فرق یہ ہے کہ یہ اس میں وہ میٹل پر یا چیز پر گیما ریز ڈالی جاتی ہے. گیما ریز کیا ہیں, کیمسٹری والے جو حصے میں نے آپ کو بتایا تھا الفا ریز, بیٹا ریز, گیما ریز. یہ گیما ریز انسانی جان میں سے گزر جائے سب سے تباہ کن ہوتی ہے. تباہ کن تو الفا بیٹا بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت تباہ کن ہوتی ہے. تو جب ایٹم بم گرایا جاتا ہے تو اس میں باقی ریز کے ساتھ یہ سب سے زیادہ خارج ہوتی ہیں اور انسانوں کو تباہ کرتی ہیں. تو بہرحال گیما ریز کے ذریعے بھی اسی قسم کا یہ ایکسرسائز ملتا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ ذرا قدرے اس سے سستا ہو. میگنیٹک پارٹیکل میتھڈ, میگنیٹک پارٹیکل کا میتھڈ ہے یہ مقناطیسی ذرات کے میتھڈ سے چیک کیا جاتا ہے, میگنیٹک میدان سے بنایا جاتا ہے. اس میں لیکوڈ پینیٹریشن میتھڈ, لیکوڈ پینیٹریشن میتھڈ کا مطلب یہ ہے مختلف یہ رنگ دار لیکوڈ سا اس کے اوپر پینٹ کیا جاتا ہے دراڑ کے اوپر, جہاں ویلڈنگ کی ہے یا جہاں دراڑ آپ کو مشکل ہوتا ہے تو وہ پینٹ کرتے ہیں. پینٹ کرنے کے بعد جگہ کو صاف کرتے ہیں. تو جہاں وہ دراڑ ہوتی ہے اس کو صاف نظر آتی ہے. میگنیفائنگ گلاس سے یا مائکروسکوپ سے یہ چیک کر دیا جاتا ہے کہ کہاں دراڑ ہے, تو وہ نشاندہی ہوتی ہے. الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ, یہ الٹرا ساؤنڈ ریز کا ٹیسٹ ہے, وہ انسپیکشن کر کے یہ چیک کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ ریز گزاری جاتی ہے تو الٹرا ساؤنڈ ریز سے
وہ جہاں دراڑ ہوتی ہے وہاں ریز سیدھی گزر جاتی ہیں، جبکہ دیگر جگہ سے ریز ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں، یہ جس کو ایکو کہتے ہیں، ایکو ہوتی ہے۔ یہ ویژول انسپیکشن سادہ سی بات ہے کہ انسانی آنکھ پہ سب سے پہلے یہی کیا جاتا ہے، یہ سارے ٹیسٹ بعد میں کیے۔ ویژول انسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسپیکٹر آ کر اس کو پہلے اپنی اینک سے پھر میگنیفائنگ گلاس سے اس ٹیسٹ کو دیکھتا ہے، بظاہر اس میں کوئی دراڑ نظر تو نہیں آ رہی، بظاہر اس میں کوئی عیب تو نہیں نظر آ رہا، یہ کیا جاتا ہے۔ یہ پریشر ٹیسٹ سے مطلب یہ ہائیڈرولک پریشر، یہ جو ہے عام وہ طریقے سے پریشر کو ڈالنا مشکل ہے، تو ہائیڈرولک پریشر سے مطلب یہ ہے کہ اس ویسل میں یا اس پائپ لائن میں وہ ایک خاص پانی کا پریشر بنایا جاتا ہے، پانی جو ہے عام نارمل ٹیمپریچر پریشر پر دیا جاتا ہے، اور پریشر کتنا بنایا جاتا ہے، اگر تو 50 kgs یا بار سے زیادہ ہو تو 1.5 گنا لیا جاتا ہے، یعنی 50 کا 75 ہوتا ہے ٹیسٹ کیے۔ اگر یہ 2 kg تک ہو یا تو وہ جو ہے نا وہ 6 kg تک ٹیسٹ کیا جاتا ہے پریشر کا۔ اگر اس کے علاوہ دیگر پریشروں کے لیے مختلف ٹیبل میسر ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 kg پر اسکوائر سینٹی میٹر کا پریشر ہے، اب یہ یعنی پریشر میں آپریٹنگ پریشر جو چلتا ہے، اس سے ہم نے زائد پریشر کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو لیکیج ہونی ہے ہو جائے۔ اچھا، سونک الٹرا سونک ٹیسٹ، یہ بھی اسی الٹرا ساؤنڈ کا ٹیسٹ ہے، یہ سونک الٹرا سونک ٹیسٹ ہے، یہ وہ اسی قسم کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ٹیسٹ ہیں، مطلب ڈی سی ریزسٹنس ٹیسٹ ہے، ای ڈی کرنٹ ٹیسٹ ہے، اکاؤسٹک میتھڈ ہے۔ اکاؤسٹک میتھڈ سے مطلب یہ ہے کہ کتنی وہ ساؤنڈ وہ ریفلیکٹ ہے۔ یہ سارے ٹیسٹ نہیں کیے جاتے، اس میں سے مختلف لوگ مختلف مثلا یہ پہلے ویژول انسپیکشن کرے گا جو زیادہ معمول ہے، پھر ویژول انسپیکشن کے بعد اگر شک پڑا تو یہ لیکوڈ پینیٹریشن ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ رزلٹ ناقص آیا یعنی چیز میں شک پڑ گیا تو یا وہ کچھ صحیح طرح ثابت نہیں ہو رہا تو پھر یہ اور یا یہ دونوں ٹیسٹ کر دیتے ہیں، یہ زیادہ تر کیا جاتا ہے۔ ایکسیپٹر ٹیسٹ، گاما ٹیسٹ کم دیتے ہیں۔ اب ہم ان کی نا تھوڑی ڈیٹیل بتاتے ہیں، ویسے تو میں نے بتا دی ہے لیکن ہم پھر دوبارہ بتاتے ہیں۔ ویژول انسپیکٹر باریک بینی سے بوائلر یا پریشر ویسل کا معائنہ کرتا ہے، اپنی مدد کے لیے وہ ٹارچ اور محدبت سازی استعمال کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے پاس ایک پیمانہ، ورنیئر کیلیپر، مائکرو میٹر ناپنے والی ٹیپ بھی رکھتا ہے، یعنی یہ تو اس کے ٹولز ہے، وہ کبھی ڈایا ناپتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں سرکمفرنس ناپتا ہے ورنیئر کیلیپر سے، جو بھی اس کی ضرورت ہے۔ باریک بینی سے وہ کئی قسم کے نقائص ڈھونڈ لیتا ہے، اس کے لیے اس کا تجربہ مشاہدہ بہترین ہے۔ یہ ٹیسٹ ضروری نہیں ہے کہ پائپ لائن کا ہی ہو، یہ لمبی پلیٹ کا، وہ انسولیشن کا، یہ کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر کئی ٹولس استعمال ہوتے ہیں۔ لیکیج ٹیسٹ، اس ٹیسٹ میں اکوپمنٹ ویسل میں عام پانی پڑا جائے، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، یہ ہائیڈرولک ٹیسٹ ہے۔ پینیٹرنٹ ٹیسٹ، اس کی بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، اسپیشل رنگ پریشر سے مشکوک جگہ پر سپرے کیے جاتے ہیں، پھر صفائی اور لیکیج والی جگہ ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے اور باریک سی دراڑ باز ہو جاتی ہے۔ میگنیٹک پارٹیکل ٹیسٹ، اس ٹیسٹ میں ویلڈڈ جگہ کو لوہے کا برادہ، لوہے چون ویلڈڈ پوائنٹ پر سپرے کرنے کے بعد مغناطیسی شعاعوں سے چیک کیا جاتا ہے، یہ برادہ میگنیٹائز ہو کر کریک کی موجودگی، یعنی اس کے اوپر لوہے کا بہت بریک برادہ چپکا جاتا ہے، وہ دراڑ کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ وہاں زیادہ مفید ہے جب مثلاً براس ہو یا کاپر ہو یا کوئی اور ہو جو خود، تو یہ جو ہے نا اس میں جب ہم مغناطیسی شعاعوں سے چیک کریں گے تو جہاں برادہ ہے وہ کشش کرے گا تو وہ مغناطیسی لہریں چھوڑے گا، وہاں سے ایک گراف بنے گا۔ یہ آگے سونک ہے الٹرا ساؤنڈ، اس ٹیسٹ میں ویلڈڈ جگہ اور عام اور پہ الٹرا ساؤنڈ کی لہریں ڈالی جاتی ہیں۔ اسپیشل الیکٹرانک مشینری سے ایک پکچر بنائی جاتی ہے، لہروں کی عجب بناوٹ اور ریئیکشن سے انسپیکٹر بآسانی کریک کرا ہے۔ یہ ہم باتیں بڑی آسانی سے کر رہے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے یہ تمام چیز یہ ایک اسپیشل کورس ہے جس میں ایکس رے چیکنگ کا بھی کورس ہے وہ اور دیگر ٹیسٹ کا بھی کورس ہے، یہ سارا یہ انسپیکشن کا ایک کورس ہے، مٹیریل انسپیکشن کا۔ دراصل ہمارے ملک پاکستان میں اس کے اتنی اہمیت اس لیے نہیں ہے، ہم میٹلرجی میں بہت پیچھے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا
کہ کسی ملک کا بنیاد میٹلرجی سے شروع ہوتی ہے، انڈسٹری کی بنیاد، ویسے دیگر نہیں میں بات کر رہا ہوں، انڈسٹری میں میٹلرجی سے جب آپ میٹلرجی میں حاوی ہو جاتے ہیں، پھر آپ مٹیریل اپنا ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ فاؤنڈری بناتے ہیں، تو پھر آپ دیگر معلومات میں آپ کا بہت نمبر باقی دنیا میں یہ دیکھیں فیوجی اسٹیل کا ایک نام ہے، اس طرح سے جرمنی کا ایک نام ہے، جرمنی کی چیزیں جاپان سے زیادہ پائیدار ہوتی ہیں، وہ مٹیریل کی وجہ سے ہے، تو اسی طرح برطانیہ کا بھی ایک نام ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے یہ میٹلرجی اس میں بڑی کام کرتی ہے۔ تھرمل میتھڈ، تھرمل اس طریقے میں مٹیریل کو ہیٹ دے کر چیک کیا جاتا ہے، ای ڈی کرنٹ اس طریقے میں مٹیریل میں کرنٹ فیڈ کر کے اور پھر ای ڈی کرنٹ سے چیک کیا جاتا ہے۔ سرفس اور تھکنیس میجرمنٹ، اس طریقے کا موٹائی کی مٹی کی موٹائی انسٹرومنٹ کے ذریعے چیک کی جاتی ہے، کبھی کبھی مٹیریل ٹیسٹنگ دیگر طریقے کا انسٹرومنٹ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہے اورل انسپیکشن جو پروبس، یہ مختلف قسم کے انسٹرومنٹ اور پروبس جو اورل آپٹیکل انسپیکشن میں کام آتے ہیں۔ نیوٹرون ریڈیالوجی ہے، لیزر انڈیوس الٹراسونک میتھڈ ہے، یہ ہر جگہ ہر ایک اپلائی نہیں ہوتا۔ اکوسٹک امیشن انسپیکشن ہے، کریک ڈیپتھ گیج ہے، اور تھرموگرافی ہے، سرفس ٹیکسچر انالیسز ہے، ملٹی فلو، تو یہ چیز مختلف ٹیسٹ ہیں۔ آج کا یہ ٹیکچر ختم ہوا تو میں نے آپ کو کافی حد تک سرسری سی معلومات دی ہیں جو آپ کو کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے سمجھنے میں آسانی رہے، یہ اور یہ آپ اس پر کوئی نوٹ لکھ سکیں، اس کی نشاندہی کر سکیں یہ ٹیسٹ کیا کیا ہے۔ باقی یہ اگر کسی نے کوئی جاب کرنی ہے کسی ایسی لیبارٹری میں تو وہ اسپیشل کورس کرے، اسپیشل تعلیم حاصل کرے جو مٹیریل کے بغیر وہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔